عالم کا خاص انعام ہے کہ اس نے چند لمحات ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائی۔ ان تمام احباب کو کہ جو ان نورانی محافل کے سجانے میں کسی بھی طرح سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، پروردگار عالم بدلے میں سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص استاذ العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی زاہد صاحب زیدہ شرفہ، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور مختلف اوقات میں جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف پیغمبروں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شان اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح کائنات کا یہ متفق علیہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب کو پروردگار عالم نے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ غرض یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی وہ اگرچہ پہلے ادنا تھی، لیکن اس عظیم نسبت کے حاصل ہو جانے کے بعد وہ ادنا شے بھی ارفع اور اعلیٰ بن گئی۔ ہماری گفتگو کا بنیادی عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت و شان۔ ظاہر ہے عرف میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن و سنت کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے احکامات ملتے ہیں کہ جن میں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے آداب بجا لانے کا اور ان کی باتیں ماننے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر رکھا۔ فرشتے اس نور کی زیارت کرتے اور جناب آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتے۔ ایک مرتبہ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ فرشتے میری پشت کی جانب ہی کیوں رہتے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تیری پشت کے اندر نور محمد
محمدی جلوگر ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے یہ فرشتے تیرے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ اگر نور محمدی میری پشت میں ہے تو پھر اس نور کو میری پیشانی کے اندر ظاہر کر دے تاکہ فرشتے میرے سامنے آ کے اس نور کی زیارت کر سکیں۔ اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی اس دعا کو مقبول فرمایا، نور محمدی پیشانی آدم میں چمکنے لگا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خیال آیا اور اللہ کے حضور التجا کی، اے باری تعالیٰ یہ جو نور محمدی میری پیشانی کے اندر چمک رہا ہے کوئی ایسا سبب بھی تو پیدا فرما کہ میں بھی تو اس نور کی زیارت کر سکوں۔ تو پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں اس نور مبارک کو ظاہر فرمایا، اور جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام نے اس نور مبارک کو اپنے انگوٹھوں کے اندر دیکھا تو فوراً فرد محبت اور جذبات سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا۔ اور آج بھی نبی علیہ السلام کے غلام اپنے ابا جی جناب آدم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نامی اس میں گرامی آتا ہے فوراً محبت سے انگوٹھے چومتے ہیں اور آنکھوں پر لگا دیتے ہیں۔ اب اگر یہاں کوئی بندہ سوال کرے کہ ان کو تو وہ نور نظر آیا تھا، تمہیں کون سا نظر آتا ہے؟ انہوں نے تو دیکھ کر چوما تھا، تم بن دیکھے چومتے ہو۔ اولاً تو ہم ان کو ایک الزامی طور پر یہ جواب دیں گے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے نکلے تھے تو آپ میں سے ہر شخص صاحب عقل ہے جانتا ہے راستے میں 3 مقامات پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر آنے والے کو 3 مختلف مقامات پر پتھر مارے تھے۔ ہے پتہ آپ کو؟ شیطان جب مختلف مواقع پر برگلانے کے لیے آیا، جب نظر آتا آپ اس کو کنکریاں مار دیتے، ایسا ہی ہے۔ اب جب قیامت تک کوئی بھی حج کرنے والا بندہ حج کرنے کے لیے جائے گا، ظاہر ہے جب تک جمرات کو شیطان کو کنکریاں نہیں مارے گا تب تک اس کا حج پورا نہیں ہو سکتا، تب تک اس کا حج پورا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو شیطان موجود تھا، انہوں نے تو شیطان کو دیکھ کر کنکریاں ماری تھی، آج مارنے والا کیوں مار رہا؟ اس کو تو نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو ادا اپنے پیغمبر کی اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے اس ادا کو پورا کرنا لازم قرار دیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل جناب آدم علیہ السلام کو نظر آیا، ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بغیر دیکھے ہی اپنے نبی کے نام کو چون لیتے ہیں۔ اب جب جناب آدم علیہ السلام سے وہ نور محمدی جناب حوا کی طرف منتقل ہوا تو روٹین کے مطابق 2 صاحبزادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے نور مبارک کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ابتدا سے یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا۔ جناب شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا ہوئے، اور پھر جناب آدم سے نور محمدی جناب شیس کی طرف جب منتقل ہوا تو ان کی عظمت و شان باقی صاحبزادوں سے زیادہ محسوس ہوئی۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کی ایک وصیت بھی موجود ہے جو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب شیس کو اپنے وقت آخر کی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا
کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹے، جب بھی کبھی تو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اسم محمد کا تذکرہ بھی تو کرنا ہے۔ اس میں محمد کا تذکرہ بھی تو کرنا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے عرض کی، ابا جان اللہ کی ذات کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، لیکن یہ محمد کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، اے میرے بیٹے محمد وہ ہے انی رأیت اسمہ علی ساق العرش، کہ جب میں نے آسمان پر آنکھ کھولی تھی تو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نام کو لکھا ہوا پایا تھا وہ یہی نام اسم گرامی محمد۔ اب جناب آدم سے وہ نور جناب شیش کی طرف منتقل ہوا، سلسلہ در سلسلہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد تک یہ نور مبارک پہنچا۔ جناب حضرت ہاشم اور پھر ان سے جناب حضرت عبد المطلب، جناب عبد المطلب سے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آب زمزم کا جہاں آج کنواں ہے، یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے کے اندر اور ان سے پہلے ہی مفقود ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ چاہے زمزم کہاں پر ہے۔ حضرت عبد المطلب کے ایک صاحبزادے تھے حارث۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آب زمزم کے کنویں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کی تلاش کی جائے۔ انہوں نے اپنے خواب پر تعبیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے صاحبزادے کو ساتھ لیا اور چاہے زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب باپ بیٹا صرف دو ہی تھے۔ انہوں نے اس وقت نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں، اگر وہ میری زندگی کے اندر سارے جوان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور پروردگار عالم نے ان کو 10 صاحبزادے عطا فرمائے، ان کی زندگی کے اندر وہ جوان ہوئے۔ ان کو اپنی یہ نظر پوری کرنا یاد نہ رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ یہ سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں پھر اشارہ کیا گیا کہ اپنی مانی ہوئی نظر کو پورا کرو۔ یہ اٹھے، انہوں نے ایک قربانی جانور کی اور راہ خدا میں دے دی۔ پھر دوبارہ اشارہ ہوا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کرو، اس سے بڑا جانور دے دیا۔ پھر اشارہ ہوا اس سے بڑی، پھر کر دیا۔ پھر بالآخر یہ اشارہ ہوا کہ جو نظر مانی تھی اپنی اولاد سے متعلق وہ نظر پوری کرو، وہ نظر پوری کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے صاحبزادوں کو جمع کیا اور اپنا خواب ان کو بتایا اور کہا اب بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ سارے صاحبزادوں نے اپنے ابا جی کے حکم پر لبیک کہا اور کہنے لگے جو آپ کی مرضی ہے۔ اب قرآن دازی کی گئی سارے بچوں کے درمیان۔ اب قربانی جس بچے کے نام نکلی وہ جناب حضرت عبداللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو ساتھ لیا، قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ عبد المطلب کو خواب آیا ہے اور اس طرح وہ اپنے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے اپنے صاحبزادے کو لے کے تو جا رہے ہیں، انہوں نے روکا اور کہا ان کے بدلے میں اونٹ قربان کر دیا جائے۔ اس وقت اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو اس کی دیت 10 اونٹ۔ انہوں نے کہا اس جوان کے بدلے 10 اونٹ راہ خدا میں دے دیے جائیں تاکہ ان کا فدیہ ہو جائے۔ اب ابتداً یہ طے پایا تھا کہ قرآن دازی کی جائے، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام لکھا جائے اور دوسری طرف اونٹوں کا نام لکھا جائے، اور جب تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا رہے تب تک 10 10 اب
10 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکل آتا. تو یہ معاملہ پہنچ گیا 100 اونٹوں تک. کتنے اونٹوں تک؟ 100 اونٹوں تک معاملہ پہنچ گیا. اب جب 100 ہو گئے تو پھر جب قرعہ ڈالا تو وہ 100 اونٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا. تو حضرت عبد المطلب نے پھر اس وقت 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کیے اور جتنے افراد وہاں پر موجود تھے سب کے لیے دعوت عام کا اہتمام کیا. جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے. اہل عرب کے ہاں جو مختلف خواتین تھی انہوں نے چاہا کہ ان کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن آپ انتہائی پاک دامن اور شریف النفس تھے. چونکہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی کے آثار چمک رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور اسی بنیاد پر پھر یہود نبی علیہ السلام کے والد گرامی کے دشمن بھی ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا تعلق بنو اسماعیل کے ساتھ ہے. آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے. اب یہود کو یہ تھا کہ ہماری نسل سے پیغمبری والا سلسلہ ختم ہو کر حضرت اسماعیل کی اولاد کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ باہر شکار کے لیے تشریف لے گئے تو یہود کے بہت سارے حضرات تلواریں لیے ہوئے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کے لیے آئے. اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان حضرت آمینہ کے والد گرامی حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں موجود تھے. اب جب ان حضرات نے حضرت عبداللہ پر حملہ کرنا چاہا تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ غیب سے ایک جماعت ظاہر ہوئی اور ان لوگوں نے ان حملہ کرنے والوں کو وہاں سے بھگا دیا. اب جب حضرت آمینہ کے والد محترم نے یہ سارا منظر دیکھا تو ان کے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ اپنی صاحبزادی کا نکاح اس جماعت سے. گھر گئے، مشاورت ہوئی، پیغام نکاح بھیجا گیا. تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ کے ساتھ ہے. اور پھر نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر قدم رکھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاکیزہ بھی کر دیا. اب ایک بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی میرا مال خرچ کرتے ہیں، میرے ابا جی میرا مال خرچ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے والد کو بلایا اور پوچھا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے، تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے کہ میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر خرچ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص سے صورتحال معلوم کرنا چاہی تو جیسے ہی وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو اب اس نے کچھ اشعار اپنے بیٹے کی جدائی پر کہے. اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے اپنے بیٹے کی جدائی پر کچھ اشعار کہے ہیں، آپ اسے فرمائیں کہ وہ تو سنائیں. حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تھا. میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو تو نے اپنے بیٹے کی جدائی اور فرقت پر اور اس کے اس رویے پر کچھ اشعار کہے ہیں وہ تو سنا. اس نے ہاتھ باندھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کا نبی تو پہلے ہی مانتا تھا لیکن اب میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے اشعار کہے ہیں وہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا، اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. حضور آپ کا مجھ سے پوچھے بغیر ارشاد فرمانا کہ میں نے کچھ اشعار کہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کو سمجھے. پھر اس نے کچھ اشعار جن کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ایک اچھا درخت بھی نہ بن سکا کہ درخت لگانے والا اس امید پر درخت لگاتا ہے کہ جب یہ تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا تو اس کے سائے سے فائدہ حاصل کیا جائے گا. حضور میرا بیٹا تو وہ درخت کی مانند میں نہ بن سکا. حضور جب کوئی کسی کے پڑوس میں مکان لیتا ہے بناتا ہے ہم سائے سے اچھی امید رکھتا ہے. حضور میرا بیٹا تو ایک اچھا سایہ بھی نہ بن سکا. بہت ساری باتیں اس نے اس طرح کی کہی.
نبی علیہ السلام سنتے گئے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے، اور پھر بالآخر آپ نے اس جوان کو بلایا اور اپنا دست مبارک اس کے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا انتا ومالوکا لی ابی کا، اے جوان جو اپنے باپ کی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ ہے۔ انتا ومالوکا لی ابی کا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ ہی کا ہے۔ اگر ایک عام شخص کے بارے میں جس نے اپنے باپ کی شکایت میرے کریم سے لگائی تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، پتہ یہ چلا کہ اگر عام بندے کا سارا مال اس کے والدین کا ہے، پھر جس نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، صرف کائنات ہی نہیں پروردگار عالم نے جس نبی کو جنت کا وارث بنایا ہے، جو نبی جنت کے وارث جو بیٹے کا وہ سارا جو بیٹے کا وہ سارا اس کے ماں باپ کا، اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرے مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے جنت چاہیے، میرے کریم اسے عطا فرما دے۔ اگر عام لوگوں کو میرے کریم جنت عطا فرما رہے ہیں تو پھر اپنے والدین کو تو بدر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن کریم حفظ کر لے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بچہ، کوئی شخص قرآن کریم حفظ کر لے تو کل جب قیامت کا دن ہوگا تو حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر ایک ایسا تاج سجائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مانگ پڑ جائے گی۔ ایسے ہی ہے، حدیث پاک مشہور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھا جائے گا میدان محشر میں نور کے منبر پر وہ شخص بیٹھا ہوگا، اللہ کے حضور عرض کیا جائے گا مالک یہ نبی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا یہ شہید ہے، صدیق ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا مالک پھر اس بندے کا اتنا پروٹوکول کیوں ہے کہ وہ نور کے منبر پر ہے، نورانی تاج اس کے سر پر ہے جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ رہی ہے؟ جواب آئے گا یہ وہ ہے جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ خود حافظ قرآن نہیں، خود حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن کے والدین کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ قیامت کے دن انہیں نورانی منبر عطا کیے جائیں گے۔ اب یہاں ٹھہر کر یہ سمجھیے اور سوچئے کہ اگر دنیا میں قرآن حفظ کرنے والوں کے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نورانی منبر عطا فرمائے گا تو پھر جس کے خود سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا اللہ اس کے والدین کو کیا بات ہے۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا جب وقت آخر آیا تو حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا ساتھ تھی۔ نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک تقریباً 6 سال کے قریب تھی۔ وقت آخر آیا تو آپ نے حضرت ام ہانی کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے کچھ اشعار اور کچھ کلمات اس وقت جو کہے وقت آخر وہ یہ کہ کلو حی میت، آپ فرماتی ہیں ہر زندہ نے مر جانا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے، وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٌ، ہر نئی چیز بوسیدہ اور پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز بوسیدہ اور پرانی ہو جائے گی، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، ہر بڑا فنا ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، وَأَنَا مَيْتَ، میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں لیکن وَذِكْرِي بَاقٍ۔ ام ہانی کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے کہا میرے بچے کا خیال بھی رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا دنیا میں جو آیا فنا ہو جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن وَذِكْرِي باقیہ، میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔
آپ کی ماں یہ کہہ رہی ہے میرا ذکر قیامت تک. پوچھا حضرت ام ہانی نے کہ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کا ذکر قیامت تک باقی کیوں رہے گا؟ تو انہوں نے جو جواباً ارشاد فرمایا وہ یہ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا. وجہ یہ ہے کہ میں نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ معمولی نہیں بلکہ اس بچے کا ذکر قیامت تک رہے گا اور اس کے صدقے سے اللہ میرے ذکر. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے حوالے سے کس قدر اہتمام فرماتے. آپ فرماتے ہیں اگر میں نماز ادا کر رہا ہوں اور حالت نماز میں 2 رکعتیں ادا کر لوں 2 ابھی باقی ہوں اور میری ماں مجھے حکم دے اور کہے اے میرے بیٹے محمد آ کر میری بات تو سن، میرے کریم فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دوں اپنی ماں کی بات پہلے سے. سرکار اسلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے. ایک خاتون آئی، جیسے ہی دروازے سے وہ داخل ہوئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر نیچے زمین پر بچھا دی. صحابہ بڑے حیران ہیں. وہ آئی خاتون بڑے اہتمام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک چادر پر تشریف فرما ہو گئی. جب تک وہ بیٹھی رہی سرکار تشریف فرما رہے. جب خاتون چلی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس خاتون کے نصیب پر رش کر رہے تھے. بڑی عظیم خاتون ہے کہ جس کے آنے پر میرے کریم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کے بیٹھنے کے لیے میرے کریم نے اپنی مبارک چادر بچھا. صحابہ بڑے متعجب تھے. جب وہ خاتون چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم خاتون جو آئی تھی اور جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام فرمایا تھا یہ عظیم خاتون کون تھی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ. تو اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رضائی ماں سے متعلق اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں اور اس قدر عزت افزائی کی اپنی مبارک چادر ان کے نیچے بچھا رہے ہیں تو پھر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے والدین سے کس قدر محبت کرتے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ دیر کے لیے ہم سے غائب ہو گئے. کچھ دیر کے لیے ہم سے غائب ہو گئے. آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی بھی عمر مبارک تقریباً 5 سے 6 سال تھی جب وہ بھی دنیا سے چلی گئی. اور اس زمانے میں جو حضرات تھے وہ موحد تھے یا پھر علماء نے لکھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کو واحد تسلیم کرنے والے اور نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو حضرات زمانہ فطرت کے اندر دنیا سے چلے گئے تو خاص طور پر نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کہ یہ موحد تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام کچھ دیر کے لیے ہم سے غائب ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی اے باری تعالیٰ میرے لیے میرے والدین کو زندہ فرما. میرے لیے میرے والدین کو زندہ فرما. اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو زندہ کیا اور ان کے زندہ ہو جانے کے بعد میں نے خود اپنے والدین کو کلمہ طیبہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی دی اور پھر عالم برزخ کی طرف لوٹایا. یہ صرف اور صرف خاصیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ جانتے ہیں اگر دنیاوی طور پر کسی کا بچہ نیک ہو جائے تو کہا جاتا ہے فلاں کا بچہ ہے بڑا نیک ہے. اگر عرف عام میں دنیاوی طور پر کسی کا بچہ نمازی ہو نیک ہو جائے صدقہ و خیرات کرنے والا ہو صلہ رحمی کرنے والا ہو اس کی شان
اس کے باپ کے اعتبار سے لوگ بیان کرتے ہیں، تو پھر جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، پھر یقیناً سلام ہے ہر لمحہ جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پر، اور ہم اس انداز میں عرض کرتے ہیں ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام، ہو درود تجھ پر بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جس عظیم ہستی کی تعریف و توصیف سارے پیغمبر کرتے رہے، یہ اور جن کی تعریف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں، یقیناً وہ میرے قریب کے والدین کریمین، اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے والدین کریمین کے توفیل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، پروردگار عالم بدلے میں ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔